بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل اتا تحقیق آیا ہے. حل یہاں قد کے معنوں میں ہے. اسے استفہام تقریری کہتے ہیں، یعنی یقیناً آیا ہے، گزرا ہے. علی الانسانی، انسان پر، اور انسان سے مراد حضرت انسان یعنی اسم جنس ہے، یا پھر اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے جو ابو البشر ہیں. علی الانسان حین من الدہر، حین کا لفظ بھی وقت کے لیے آتا ہے، لیکن وقت کی ایک محدود مدت. من الدہری، زمانے سے، اور دہر ہوتا ہے طویل مدت، غیر محدود زمانہ. یعنی حین اگر لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم ہے تو الدہر ان لمیٹڈ. لم یکن، نہ تھا وہ، کون؟ انسان. کیا؟ شیئن، کوئی چیز، مذکورا، قابل ذکر، ذکر کے لائق، جس کا ذکر کیا جاتا، جس کا کوئی تذکرہ ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو اس کی اصلیت بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے. ایک وقت تھا جب اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی نام نہیں تھا، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. اگر ہم انسان سے مراد آدم علیہ السلام لیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے، اس زمین پر یا اس کائنات میں انسان نام کی کوئی چیز نہ تھی. اور کسی مخلوق کو بھی، ملائکہ ہو یا جن ہو جو انسان سے پہلے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی انسان نام کی یا انسان جیسی کسی چیز کی کوئی خبر نہ تھی. یعنی کائنات میں اور چیزیں تھیں اور ان کا ذکر بھی تھا، لیکن انسان کا کوئی ذکر نہ تھا. پہلی دفعہ ذکر کہاں ہوا؟ جنون ہے، فرشتوں کی مجلس میں. اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ پہلا ذکر ہے جو انسان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے. اس سے پہلے ذرا سوچئے، فرشتوں کے لیے آئیڈیا بالکل نیا تھا. اس سے پہلے انسان نام کی کوئی چیز نہ تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا ایسا نہیں ہو چکا؟ یقیناً ایسا ہو چکا ہے. حل اتا یعنی یقیناً آیا. علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، مذکور مفعول کے وزن پر جس کا ذکر کیا جائے، نام و نشان نہیں تھا. اگر دہر کو اول وقت سے لے کر اب تک اور آخر تک کا وقت شمار کیا جائے تو انسان آغاز سے نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، بعد میں آیا ہے. اور اگر اس سے انسان سے مراد آدم علیہ السلام نہیں بلکہ ہر انسان مراد لیا جائے، اس کو بطور اسم جنس کے لیا جائے، تو اس کا کیا معنی ہوگا کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے، جب وہ آتا ہے تو ہی اس کا کوئی نام رکھا جاتا ہے، تو ہی کوئی اس کا ذکر کرتا ہے. اس سے پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. مثلاً اگر آج سے 1 سال بعد آج کے دن کو بچہ پیدا ہو تو آج وہ کہاں ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ وہ کون ہے؟ اس کا کچھ بھی تو وجود نہیں. ہاں، اللہ کے علم میں ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا کوئی ذکر نہیں. پھر اسی طرح ماں کے پیٹ میں جب ایک انسان کا نقطہ آغاز ہوتا ہے تو بھی روح پڑنے سے پہلے اس پہ جو مرحلے گزرتے ہیں، 40 دن تک نطفہ، پھر 40 دن تک علقہ، پھر 40 دن تک مضغہ، پھر اس کے بعد اس میں روح آتی ہے. تو وہ جو 120 دن کا عرصہ گزرتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو وہ بھی کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتی. نیکڈ آئی سے دیکھ کر کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا چیز ہے. اگر اس شیپ میں انسان کا وہ وجود کہیں سامنے رکھا ہوا ہو تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ زید ہے یا بکر ہے یا خالد ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، کون ہے اور کون نہیں. لم یکن شیئا مذکورا. اور اس کا کوئی ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا. عام طور پر جو ابتدائی پریگننسی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے ہڈن ہوتی ہے، اس سینس میں بھی کہ ماں کو بھی بعض اوقات نہیں پتا ہوتا، اور اس میں بھی کہ خاص طور پر اس کے چھپانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتا. اس کی وہ حالت، اس کی جو حقیقت، اس کی جو شکل و صورت اور اس کی جو کیفیت ہے وہ ایسی نہیں کہ جس کے اوپر کوئی بات کرے یا وہ کسی کا موضوع گفتگو بنے یا اس کا کوئی نام ہو یا اس کی کوئی شہرت ہو یا اس کی کوئی اہمیت ہو، کچھ بھی تو نہیں. اور یہ سب انسانوں کے ساتھ پیش آیا ہے. سورۃ القیامہ میں انسان کی موت کا ذکر ہے.
کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کوئی ذکر نہیں اس کا پھر رہتا، اور اسی طرح مرنے سے پہلے بھی اس کا کوئی ذکر نہ تھا. تو انسان بس ایک محدود وقت کے لیے اس دنیا میں آیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے آنے کا مقصد بتا رہے ہیں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، انا خلقنا، بے شک ہم نے پیدا کیا، ہم نے تخلیق کیا، وہ خود نہیں پیدا ہوا، وہ کچھ نہیں تھا. الانسان، انسان، من نطفۃ، نطفے سے. اور نطفہ کا لفظ جو ہے یہ بوند یا قطرے کے لیے آتا ہے، پانی کے وہ چند قطرے جو ڈول میں رہ جاتے ہیں اس کے لیے ابتدائی طور پر نطفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی عام لغت میں مثلا آپ پانی پیتے ہیں نا تو گلاس کے نیچے چند قطرے رہ جاتے ہیں، اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ نطفہ. صاف نتھرے ہوئے پانی کے لیے بھی آتا ہے. اور پھر نطفے کا لفظ معروف ہے منی کی اس بوند کے لیے جس سے انسان تخلیق ہوتا ہے. ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے. کیسا نطفہ تھا وہ؟ امشاج، مخلوط، ملا ہوا. امشاج کا لفظ جو ہے یہ میم شین جیم سے ہے. میم شین جیم، مشجہ، ملانا، خلط ملط کرنا. بعض نے کہا کہ یہ مشیج کی جمع ہے، امشاج، جیسے یتیم کی جمع ایتام، تو اسی طرح مشیج سے امشاج. مخلوط کیوں کہا، ملا ہوا کیوں کہا؟ ایک اس کی وجہ تو یہ ہے کہ انسان کی تخلیق صرف مرد کے نطفے یا صرف عورت کے اس سے نہیں ہوتی، بلکہ دونوں کا نطفہ ملتا ہے تو انسان تخلیق ہوتا ہے. یعنی اووم اور سپرم ملتا ہے تو انسان بنتا ہے. تو نطفتن امشاج ہو گیا. دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ایک نطفہ بظاہر دیکھنے میں جو مائکروسکوپک کریچر ہوتا ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، ایک سیل ہوتا ہے، وہ سیل بھی محض ایک سیل نہیں، وہ بھی کئی چیزوں کا مجموعہ ہے. اس کے اندر پوری پروگرامنگ ہے انسان کی کہ انسان کس شکل کا ہوگا، کس رنگ کا ہوگا، کیا اس کی جنس ہوگی، کیا اس کی عادتیں ہوں گی، بال کیسے ہوں گے، آنکھیں کیسی ہوں گی، قد کتنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. وہ سارا بیج کے اندر جیسے ایک پورے ٹری کی پروگرامنگ ہوتی ہے، اسی طرح اس نطفے کے اندر کئی عناصر ہوتے ہیں. تو نطفتن امشاج ہے، کئی چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے وہ نطفہ. تو انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ، کہ ہم آزمائیں اس کو، اس کا امتحان لیں. ہم سب یہاں امتحان کے لیے ہیں، ہر ایک کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. ایک ٹیسٹ تو وہ ہے جو آپ ہفتے بعد دیتے ہیں، اور ایک وہ ٹیسٹ ہے جو ہر وقت ہو رہا ہے، ہر لمحے ہو رہا ہے، ہر آن ہو رہا ہے. آپ چاہے گھر میں ہیں یا باہر ہیں، حالت عبادت میں ہیں یا کچھ خرید و فروخت کر رہے، ہر وقت امتحان ہے. اب آپ دیکھیے حین من الدہر، دہر کو پہلے امیجن کریں، کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ ان لمیٹڈ چیز ہے. کب پیدا ہوا، یعنی زمانے کا آغاز کب ہوا، کب تک ہے، ہمیں نہیں پتا. طویل ترین ہے یہ، وہ اول سے آخر تک کے بیچ میں ایک وقت ایسا ہے، ٹائم سلاٹ جو ٹائنی سا ہے، وہ آپ کو دے دیا گیا ہے. بس یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، اب آپ یہاں آزمائے جا رہے ہیں بس. اور وہ اتنا سا، بس ڈاٹ بھی نہیں کہہ سکتے اس سارے کے مقابلے میں جو ہمیں ملا ہے. وہ تھوڑا سا وقت ہمیں دے دیا گیا ہے، کس لیے؟ نبتلی ہی، کہ ہم اس کو آزمائیں. اور اس آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے بنایا اس کو سننے والا، دیکھنے والا. یعنی انسان کو اللہ نے کان اور آنکھ دے کر پیدا کیا، اور یہ کان اور آنکھ کہاں جاتے ہیں؟ دل تک جاتے ہیں، جس میں انسان کی سوچ سمجھ ہے اور انسان کی غور و فکر کی صلاحیتیں، تاکہ وہ اچھے برے میں فرق پہچان سکے، ہدایت اور گمراہی کا فرق جان سکے. اور پھر انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، بیان کر دیا اس کے لیے اصل راستہ کہ ہدایت کیا ہے، پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے. اب امتحان کیا ہے؟ دیکھا کیا جا رہا ہے؟ اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو سخت ناشکرا بنے. اب جو وہ چاہے کرے. یہ ہے دراصل امتحان، طویل زمانے کا چھوٹا سا وقت جس میں ہمیں زندگی ملی، اس زندگی کی نعمت کے ساتھ عقل اور سمجھ ملی اور ہدایت ملی. اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم اس وقت کو کیسے گزارتے ہیں.
اپنے لیے کیا کماتے ہیں، کیونکہ اس زندگی کے اختتام پر پھر جنت اور جہنم ہے، پھر انجام ہے، پھر جزا اور سزا ہے، پھر جس نے یہ وقت جیسا گزارا ہوگا اس کے مطابق اس کو اپنے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے کہ کیا کوئی انسان اس حقیقت کو جھٹلا سکتا ہے کہ انسان کچھ نہ تھا؟ ایک وقت گزرا جب وہ مٹی اور کیچڑ کی شکل میں تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ان کے پتلے یا ان کے ڈھانچے پر کتنے مرحلے گزرے، تراب اور پھر طین اور پھر سلسال اور فخار، سلسال انکل فخار، ایک کے بعد ایک مرحلہ، اور کسی کو نہیں پتا تھا یہ کیا بن رہا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ ایسا ہو چکا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب اس پتلے میں روح ڈالی گئی اور وہ ہوش گوش والا بن گیا، سوچ سمجھ والا بن گیا، تب اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ سوچو تمہاری تخلیق کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیوں کیا؟ اللہ نے ایسا اہتمام کیوں کیا؟ کیوں تمہیں عقل سمجھ دی؟ کیوں تمہیں راستہ دکھایا؟ کیوں اچھے برے کی تمیز دی؟ کیوں انبیاء بھیجے؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سلسلہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تم اپنی منمانی کرو، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو؟ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اگر تم اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہے تو انجام اچھا نہ ہوگا۔ یہ سب کچھ کھیل تماشے کے طور پر نہیں دیا گیا، نہ آسمان و زمین کھیل کے طور پہ بنائے گئے اور نہ انسان۔ یعنی اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کے لیے اترانے کا اور اکڑنے کا اور اپنے آپ کو کچھ بڑی چیز سمجھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ ایک وقت تھا وہ کچھ نہ تھا، اور پھر ایک وقت آئے گا دنیا میں کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے گا۔ تو یہ تھوڑا سا وقت جو ملا ہے یہ خود کو نمایاں کرنے کے لیے اور دنیا میں بڑا بننے کے لیے اور سرکشی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ اور اللہ کی مخلوق اور اپنے ہستی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں وقت گزارنے کے لیے۔ دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا کوئی ٹیسٹ ہو تو ہم کس قدر کانشیس ہوتے ہیں کہ کوئی غلطی نہیں کرنی، اور پوری طرح الرٹ ہو کر اور ہوش و حواس کے ساتھ، لیکن اس زندگی کو بغیر سوچے سمجھے اور بغیر عقل استعمال کیے، اچھا ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، غلط کام ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ایسے ہی گزار دے، اس طرح تو کام نہیں چلے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے کہ انسان کو ہم نے نطفہ امشاج سے پیدا کیا، یہ 20ویں صدی میں آ کے پتہ چلی ہے۔ قرآن 7ویں صدی عیسوی میں اترا ہے، اس وقت کسی کو خبر نہیں تھی، کہیں کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہوئی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک سیل کے اندر کیا ہے، یا پھر یہ کہ عورت کے جسم کی کیا چیز اور مرد کا کیا حصہ ملتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان وجود میں آتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ قرآن کی صداقت پر بھی دلیل ہے، اور اگر قرآن کی یہ بات سچی ہے تو باقی باتیں بھی سچ ماننا ہوں گی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی بات ہے، اور اس کو ایک صداقت اور ایک حقیقت کے طور پر لینا ہوگا، اور اس کا انکار اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیے کہ یہاں پر انسان کو انسان کی اصلیت بتائی گئی۔ نمبر 1 کوئی قابل ذکر چیز نہیں، نمبر 2 نطفے سے آغاز ہوا، یعنی جب قابل ذکر بھی ہوا تو آغاز دیکھیں کتنی باریک چیز سے ہوا، کتنی حقیر چیز سے ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اتنے عروج تک پہنچایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ یہ بالکل ایسے نہیں جیسے سورۃ المؤمنون میں آتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ دیکھو وہ جو کچھ نہ تھا اور وہ جو ایک حقیر ذرہ تھا اور وہ جو مرحلے پار کرتے کرتے باہر آیا تو کیا چیز بن گیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے یہ اتنی بے شمار نعمتیں اس کو اس درجے پہ باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں بہترین طور پر عطا کی، یعنی جتنے بھی جانور ہیں اور مخلوقات ہیں ان سب میں انسان بہترین حالت پر ہے، عقل اور شعور کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف عقل اور شعور کے رحم و کرم پر ہی نہیں ہمیں چھوڑ دیا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ بھی دکھایا، اور السبیل سے مراد صراط مستقیم ہے، جس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ سمود کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، سمود کو بھی ہم نے راہ دکھائی تھی تو انہوں نے اندھا رہنا گوارا کیا ہدایت کے مقابلے میں۔ ایک اور جگہ پر آتا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے، اور یہاں پر اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کی رہنمائی کر دی،
یعنی راستے کی نشاندہی کر دی. اب ٹیسٹ کیا ہے؟ اما شاکرن و اما کفورا. مجھ سے اور آپ سے کیا دیکھا جا رہا ہے کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کے ہم کتنے قدردان ہیں، کتنے شکر گزار ہیں. اور خاص طور پر 3 نعمتیں ایسی ہیں، 2 دنیا میں اور 1 آخرت میں، کہ جن کی کوئی مثال نہیں اور جو سراسر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. نمبر 1 زندگی کی نعمت. کوئی کسی کو زندگی دے ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بظاہر دیکھنے میں صحیح سلامت بچے پیدا ہوتے ہیں، ان میں روح نہیں ہوتی. شاید آپ نے بھی کوئی ایسا بچہ دیکھا ہو. مجھے اتفاق ہوا تھا، ہماری ایک رشتے دار کا ایک بچہ پیدا ہوا کہ بہت چھوٹی تھی، میں تو بہت رو رہی تھی. ان کے بہت عرصے بعد بچہ ہوا اور وہ مردہ تھا شاید، یا پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا. تو وہ جس کیفیت سے وہ خاتون گزر رہی تھی، تو اس سے مجھے توجہ کرنے کا موقع ملا کہ کیا وجہ کیا ہے نا، اور اس بچے کو کیا ہے. بچے کو کچھ نہیں تھا بظاہر، ابھی بھی میرے ذہن میں وہ نقشہ آتا ہے، بظاہر صحت مند ٹھیک ٹھاک پورے اعضاء کے ساتھ بچہ لیٹا ہوا ہے، لیکن اس میں روح نہیں ہے. ایک وہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا جس کی اس کے ماں باپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی یا اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، اور ایک گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ترس ترس کے، یا جسے کہتے ہیں کہ دعائیں کر کر کے ایک بچہ آتا ہے. اب وہ بچہ اگر اس میں روح نہ ڈالے تو اتنے رشتے دار اکٹھے ہیں، سب افسوس کر رہے ہیں، سارے تسلیاں دے رہے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا، کوئی بھی ایک ان میں سے اس قابل نہیں کہ اس بچے کو زندہ کر دے، کہ جس کے لیے ماں باپ نے اتنا انتظار کیا اور اتنی دعائیں مانگی، اور معلوم نہیں کیسے کیسے شوق تھے ان کے، کوئی نہیں ڈال سکا. تو زندگی کی نعمت جو ہم سب کو ملی اور اس وقت ملی ہوئی ہے، اور یہ ایک وقت آئے گا کہ چلی جائے گی، واپس لوٹ جائے گی. اور جو کل ہم نے وہ منظر پڑھا کہ کس طرح پاؤں سے روح نکلتے نکلتے آ کے آخر دل تک پہنچتی اور باہر آ جاتی ہے. تو یہ جو اس وقت نعمت ملی ہوئی ہے، اس کی قدر پہچانے، اس وقت کو ضائع نہ کریں، اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس کو غیر ضروری اور کم ضروری چیزوں میں نہ لگائیں، اس سے خوب فائدہ اٹھائیں. تو یہ ایک بڑی نعمت ہے. دوسری نعمت ایمان کی نعمت. یہ صرف اللہ نے دی ہے ہمیں، ہم میں سے کوئی اس قابل نہ تھا کہ خود سے ڈھونڈ لیتا. یہ صرف اس کا خاص رحم ہے ہم پر. اس نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری بہت زیادہ ہم سب کو کرنی چاہیے. ہم پوری دنیا کی دولت خرچ کر دیتے تو ہم ایمان حاصل نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ نہ چاہتا. اور تیسری ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ بھی صرف اللہ کے فیصلے سے ملتی ہے، اور وہ جنت ہے. جس نے پہلی 2 نعمتوں کی قدر کر لی، اللہ اس کو وہ نعمت بھی دے دے گا اپنے کرم اور فضل سے. اور اگر کسی نے ان پہلی 2 نعمتوں کی قدر نہ کی تو تیسری کا مستحق نہیں ہے، پھر وہ اس کی مرضی ہے، جسے چاہے دے، جو چاہے کرے. قرآن پاک میں آتا نا، یخلق ما یشاء یہدی من یشاء یدخل فی رحمتہ من یشاء. یہ ساری اس کی مشیتیں ہیں. تو خوش قسمت ہیں ہم جنہیں اس نے زندگی بھی دے رکھی ہے اور ایمان بھی دیا ہوا ہے. لیکن ہم اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقها ومعتقها. کل الناس یغدو، ہر شخص سویر کرتا ہے، ہر روز آپ سویرے اٹھتے ہیں. فبائع نفسہ، تو وہ بیچنے والا ہے اپنے نفس کو، اپنے نفس کو بیچ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا سودا کر رہا ہوتا ہے. فموبقها، یا تو اسے ہلاک کر ڈالتا ہے، وموتقها، یا اس کو چھڑا لیتا ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، یعنی یا تو اچھے کام کرتا ہے تو وہ اس کو نفع میں لے لیتا ہے، یعنی اس سے کچھ کما لیتا ہے، یا پھر اس وقت کو، دن کو ضائع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیتا ہے. تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اس زندگی کے قدردان ہوں اور اس زندگی کو واقعی اہم ترین بہترین کاموں میں گزارے اور ان کو ضائع کرنے والے نہ بنے. اور آپ دیکھیے کہ دل بدلتے اور پلٹتے اور مزاج بدلتے پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو. ایسی پھسلن ہے اس زندگی میں کہ انسان اپنے آپ کو جتنا بھی سنبھالے، جیسے کیچڑا والا راستہ ہوتا ہے نا، جتنا چاہیں آپ سنبھالے، کہیں نہ کہیں آپ سکڈ کر ہی جاتے ہیں. جیسے برف پڑتی ہے تو آپ جتنا مرضی سنبھال کے گاڑی چلائیں، جتنے بھی محتاط رہیں، کہیں نہ کہیں پھسلن. اور اگر ذرا بھی غفلت ہو گئی تو بعض اوقات چھوٹی سی پھسلن بہت بڑی ہلاکت کا سبب بن جاتی. ہم وہی ہوتے ہیں. تو اصل امتحان کیا ہے کہ ہماری دل کی حالت کیا ہے. شکر گزار ہے اور شاکر بارہا پیچھے آپ پڑ چکے ہیں. دل سے بھی شکر گزاری، زبان سے بھی شکر گزاری،
اور رویے اور عمل سے بھی شکر گزاری، جو بھی نعمت ملی ہے. اور شکر گزاری کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ، دین کے بارے میں، اور جو کچھ ہمیں نعمتیں ملی ہیں ان کی طرف توجہ اور دھیان، اور ان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی فکر. وہ اما کفور، اور کفور جو ہے یہاں پر فعول کے وزن پر ہے. اور فعول میں بچے ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں تو اس کو پا کر کتنے شکر گزار ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ نے دیا ہے، اور اس کی قدر کریں اور اس کی صحیح تربیت کریں اور اس کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھیں، کیونکہ ہر نعمت کے ساتھ کانٹے بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں. تو پھر ہم گھبرا کے کبھی زبان سے ایسی باتیں نکالنے لگتے ہیں، کبھی مائیں بددعائیں بھی دینے لگتی ہیں. تو یہ سب بھی ناشکرے پن میں آتا ہے. اب یہ جو بات ہے کہ ہم شکر کتنا ادا کرتے ہیں، یہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یعنی خاص طور پر کان کا اور آنکھ کا جو ذکر ہے، یہ بظاہر دیکھنے میں تو کان ہے اور آنکھ ہے، اور ہم کبھی بھی غور نہیں کرتے کہ یہ بنا ہوا کیسے ہے اور کس کس چیز سے بنا ہوا ہے، اور اس کو اللہ نے کیسے تخلیق کیا ہے اور کس سے تخلیق کیا ہے. ایک ایسی چیز کے جو قابل ذکر ہی نہیں تھی اور اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، نان ایگزسٹنٹ تھی ایک طرح سے. Dearest Ustaza, Assalamu alaikum. I read a book, The Greatest Miracle in the World, in which the author asks the readers to count their blessings. While reading that book, I was amazed to see how much we can be thankful for, but how little do we give thanks. In Surah Ibrahim, we read in Ayah 34 that if we count the ni'mats of Allah, we cannot count them. We can see because the 100 million receptors in our eyes enable us to see. کیا کبھی 100 ملین ٹائمز ہم نے الحمدللہ کہا صرف آنکھ کے لیے، صرف ایک ایک ریسپٹر کے لیے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھنے کے قابل ہیں. We can hear because the 24,000 fibers in our ears vibrate to make us hear. We can move, stretch, run, etc. with the help of 500 muscles, over 200 bones, and 7 miles of nerve fiber. We can move, stretch, run, etc. with the help of 500 muscles, over 200 bones, and 7 miles of nerve fiber. Our heart beats. It beats 36 million beats each year, pumping 600,000 gallons of blood each year through 600 miles of veins, arteries, and tubing. It beats 36 million beats each year, pumping 600,000 gallons of blood each year through 600 miles of veins, arteries, and tubing. Within 5 quarts of blood are 22 trillion blood cells, and within each blood cell are millions of molecules, and within each molecule is an atom moving at more than 10 million times each second. Each second, 2 million of our blood cells die, replaced by 2 million more. Each second, 2 million of our blood cells die, replaced by 2 million more. Our brain is the most complicated structure in the universe. Within 3 pounds are 13 billion nerve cells, 4 million pain-sensitive structures, 500,000 touch detectors, and more than 200,000 temperature detectors. The Greatest Miracle in the World کتاب کا نام ہے، تو اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اگر ہمارے دماغ میں یہ جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ 500,000 ٹچ ڈیٹیکٹرز ہیں اور more than 200,000 ٹیمپریچر ڈیٹیکٹرز ہیں، تو اگر یہ کام نہ کریں تو ہمیں تو پتہ نہیں چلے سردی ہے یا گرمی ہے، اور ہم سردی میں بیٹھے رہیں اور ختم ہی ہو جائیں، ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے اگر ہمارا یہ سب سسٹم کام نہ کرے. تو یہ ایسے ہی بنا دیا اور اتنا ایکوریٹلی، اتنا پرفیکٹ کہ ہم ان سے اپنی منمانی کرتے رہیں، اور جس نے یہ سب کچھ دیا ہے اس کا شکر ہی ادا نہ کریں اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہ کریں. ہمیں ہر وقت خیال رہتا ہے ہمارے پاس کیا نہیں ہے، کیا نہیں ملا، کیا کم ہے اور کیا ہونا چاہیے. ہمیں ہر وقت کیوں غصہ آیا رہتا ہے، ہر وقت ہم کیوں فرسٹریٹ رہتے ہیں، ہم ہر وقت کیوں اندر ہی اندر کڑتے جلتے رہتے، صرف اس لیے کہ ہم صرف وہ سوچتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں، اور ہم کنٹینیوسلی ناشکری کی کیفیت میں ہوتے ہیں. اگر ہم شکر گزار ہو جائیں تو یہ ساری چیزیں نکل جائیں اندر سے، ایک اطمینان کی کیفیت ہو. اگر ہماری نظر پانے پہ ہو، کچھ بھی نہ ہو ہمارے پاس، تو یہ صرف چند نعمتیں جو ابھی جن کو کاؤنٹ کر کے بتایا گیا ہے، اگر انہی پر ہم شکر ادا کرتے رہیں کہ جن کی وجہ سے ہم چل پھر رہے ہیں اور زندگی کی نعمت کو انجوائے کر رہے ہیں، تو یہ بھی بہت کافی ہے. کہا یہ کہ اتنا کچھ پا کے ایک دن میں جو کچھ کھاتے ہیں اس کی ذرا لسٹ بنائیں.
ایک لقمہ جو لیتے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا ہوا ہوتا ہے، ہم نے 20 چیزیں ایک ایک لقمے میں لے کے کھا رہے ہوتے ہیں. اور ٹیسٹ بڈز اللہ نے بنائے، پھر ناک ایسا بنایا کہ خوشبو سے مزہ لیں، دیکھ کے مزہ لیں، چکھ کے مزہ لیں، پیٹ بھرتا ہے تو اس کا مزہ لیں، پھر اس سے جو انرجی بنتی ہے. ان نعمتوں کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں، شکر ہی کوئی نہیں. اور اگر زندگی میں کوئی ایک آدھ کمی ہے تو اسی کا رونا ختم نہیں ہو رہا کہ اس رونے سے نکلے تو کوئی اور کام تعمیری کرے. کس قدر ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کتنا اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. کس قدر ضروری ہے کہ ہم ہر وقت ان چیزوں کی طرف دھیان رکھیں اور جو ملا ہے اس پر شکر گزار رہیں، کیونکہ یہی ہمارا ٹیسٹ ہے. اللہ نے ہر بندے کو پیدا کیا نا، کہیں نہ کہیں کمی لگا دی اور وہ امتحان کے لیے لگائی، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کم کر دیا، کسی کو کہیں سے، کسی کو کہیں سے، کسی کو کہیں، کیونکہ ٹیسٹ لینا تھا. اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ تم شاکر بنتے ہو، جو ملا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہو، یا جو نہیں ملا اس کی طرف سارا وقت دھیان رکھے ہوئے. اور جب انسان ناشکر ہوتا ہے نا تو اس کا صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ جل کڑ رہا ہوتا ہے، اس سے کئی قسم کی بیماریاں اور پھر اس سے تعلقات کی خرابیاں، اور وہ زمین پر ایک بوجھ بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اوروں کے لیے بھی مصیبت بن جاتا ہے، پورے انوائرمنٹ کو ایک مصیبت میں ڈال دیتا ہے. لیکن ہم کسی بھی چیز پر شکر گزار ہونا نہیں جانتے، اور یہ شکر صرف اپنے جسم یا اولاد ہی کے معاملے میں نہیں، ہر چیز کے معاملے میں ضروری ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے نا ہم پر، کوئی پین ہوتی ہے ہمارے جسم میں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم تھوڑی اپنی طرف توجہ کر لیتے ہیں اور وہ کوئی اس کے پیچھے آنے والی خرابی کو پہلے سے سد باب کر لیتے ہیں. کیونکہ اگر وہ نہ ہو تو ہم بھولے ہوئے ہو کہ ہمیں کوئی مشکل بھی اور آنے والی. تو ضرورت اس بات کی کہ اچھے حالات ہو یا برے، کچھ ملے یا نہ ملے، کچھ آئے یا جائے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت کم نہ ہو، وہ دن بدن بڑھتی ہی رہے. یہاں ایک اور چھوٹی سی کسی کا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ الحمدللہ کثرت سے کرتے رہنے سے انسان کی ایک عادت ثانیہ بھی بن جاتی ہے نا، کہ انکانشیسلی پھر وہ انسان دکھ ہو، تکلیف ہو، کچھ ہو، ہر موقع پر الحمدللہ ہی کہتا جاتا ہے. Dear Ustaza, Assalamu alaikum. I had a similar experience when I went for my annual physical checkup. The doctor came and started taking my medical history. She said, "Does anyone in your family have cancer?" I said, "No, alhamdulillah." Then she asked, "Any history of skin or breast cancer?" I said, "No, alhamdulillah." "Did you ever have a surgery when you were hospitalized for more than 3 weeks?" I said, "No, alhamdulillah." Then she asked, "Do you smoke or drink alcohol?" I again replied, "No, alhamdulillah." She stopped and asked, "What is this word you are saying at the end again and again? Something starting with Allah." I said, "Alhamdulillah." She asked, "Why are you saying it again and again, and what does it mean?" I replied, "It means all praises and thanks to our Lord Allah, as He kept me and my family protected from all these diseases and blessed us with health." She said, "I like the phrase." I added, "As you say God or Lord, we say Allah. That's why I say Alhamdulillah." She said she liked the word because it had a very good effect which she could not ignore. "Can you write it for me with its translation?" I said, "Sure." So I wrote it for her in Arabic, in Roman and in English, as in transliteration and English, and made her repeat with me. She was really happy and said, "Wow, I have learned something new today." I said, "If you say it as many times as you can, it brings peace and comfort to your heart." She said, "I have other Muslim patients too, but I never heard them saying this. Anyway, thanks a lot for teaching me a new word." Then she continued asking other questions about my health and other things. I was thinking, Ustaza, I did not intentionally say it, as in saying Alhamdulillah and remembering Allah all the time has become a routine now. Because in this year's tafsir, you have made us focus so much on shukr guzari that saying Alhamdulillah is a part of our talks. Alhamdulillah. Alhamdulillah.